بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حالات و واقعات جو ہیں وہ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہیں۔ جیل میں کیا ہونے والا ہے؟ بڑی اہم شخصیت جیل کاٹ رہی ہے، لیکن حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ تک رپورٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ اب بہت کڑا پیرا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہ لٹکتی لاشیں، یہ منو مٹی، آخر یہ مدعا اور راز کی بات کیا ہے؟ یہ ذائچہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک بہت بڑے لیڈر کا، امت مسلمہ کا لیڈر اسے کہا جاتا ہے، لیکن ٹرک کی بتی یوں ہو رہی ہے، جل رہی ہے، اور ٹرک چلی جا رہا ہے اور بتی جل رہی ہے، بجھ رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ آخر اسامہ صاحب کے پاس جو ہے نا وہ بڑی اندر کی باتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے آج ہی ذائچہ اتنا کینلی، اتنا عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے آج ذائچہ ریڈ کیا ہے کہ آپ مانیں گے نہیں۔ جو خبریں آج اسامہ صاحب آپ کو دینے لگے ہیں یہ ناقابل یقین ہے، اور آپ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آیا؟ یہ پوچھتے ہیں دا ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی سے۔ آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پاکستانی اسٹرالوجر، بزنس کنسلٹنٹ اور ریلیجیس اسکالر۔ اسامہ صاحب بڑا اہم معاملہ ہے، تھی نہیں سلجھ رہی، یہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں صورتحال تو اب جتنا دن گزر رہے ہیں اچانک اسی طرح کی ہے کہ کوئی حیران کن صورتحال ڈیولپ ہو جائے جس سے سب کے طوطے اڑ جائیں، اس ٹائپ کی کچھ بھی ایکسپیکٹیشن ہے۔ 22 اگست ایک ڈیٹ ہے جب مرکری اپنی ریٹروگریڈ ہو کے جگہ چینج کر رہا ہے۔ 22 اگست تک خان صاحب کا ٹائم بنتا ہے اگر خان صاحب نے نکلنا ہے تو، مطلب جو میں نے 18 کا پھر 21 تاریخ کا، تو 22 کو اوور ہو جائے گی۔ اب لیکن اس 22 کو ایسا کیا ہوگا کہ پھر سپٹمبر تک خان صاحب کے ڈیلے آ جائیں گے؟ کیوں؟ مرکری ان کے جو ریٹروگریڈ ہو کے ان کے 4th ہاؤس میں جائے گا، کیونکہ مون سائن سے بھی ہم فی الحال کرتے ہیں جو ریگولر راشی کا چارٹ کہہ لیں یا مون ایریز کا کہہ لیں، تو جیسے ہی وہ ان کے 4th ہاؤس میں جائے گا، مرکری ریٹروگریڈ ہوا تو سامنے بیسیکلی اس نے ہٹ کرنا تھا ڈوئنگ ہاؤس کو، 10th ہاؤس کو۔ تو 10th ہاؤس ہوتا ہے آپ کے کرم، آپ کی ڈوئنگ، آپ کا کام، یعنی کہ اس میں آ جائے گا ڈیلے۔ مرکری کی 22 اگست کی انٹری ڈالے گی ڈیلے، لیکن یہ تو ہے ستاروں کی بات، کوئی زمین پہ بھی تو کوئی کام ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ کام ڈیلے میں چلا جائے گا، ان کا سارا ہوتا ہوا ہے۔ اب شیر افضل مروت نے کہہ دیا جلسہ 22 اگست کا پورے پاکستان میں کروں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ آپ کڑی ملائیں ذرا کہ بھائی 22 اگست کو اس کا مطلب ہے is there something very big اور prominent substantially کوئی big وہ ایسا ایونٹ وہ ہو سکتا ہے ٹریگر کہ خان صاحب جو ہیں وہ باہر نکل آئیں؟ یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ عوام اگر بہت زیادہ سمندر اور کیس کیا ہے ان پہ، اب اس ٹائم معاملہ تو عدالت اور انہی کا ہے نا، باقی تو اب ان کو کوئی نہیں مانتا کہ ہم کسی کے معاملے میں کوئی مداخلت کرتے ہیں، باقی سب نیوٹرل ہیں ویسے ہی۔ اب اور اب ایک عدالت ہے اور ایک عدالتی نظام کا ڈسا ہوا شخص ہے فی الحال، جس کو کورٹ کے ججز نے فیصلے دے کے اندر کیا نا، ضمانت نہیں دی فضول، وہ سال بعد وہ سارے کیس آج نہیں ہیں جن پہ وہ اندر رہا اتنا عرصہ۔ یہ تمہارا عدالتی سسٹم پہ کوسچن ہے۔ لیکن اگر یہ ایونٹ، ہم نے ایک دفعہ دیوار توڑنے کی اور ٹوٹنے کی بات کی تھی، آپ کو یاد ہو وہ جو میں نے کہا تھا کہ خواب کا کوئی ذکر تھا کہ ایسی اس طرح کی کوئی ایکسرسائز جو، تو بہرحال وہ 22 اگست وہ تاریخ بن سکتی ہے جس میں کوئی بہت بڑا پرومیننٹ ایونٹ ہو جائے۔ اس کی اب 2-3 ریزنز لے لیں پہلے۔ اب ڈیٹیلڈ آپ نے کہا تھا نا بر چارٹ دیکھے تو ڈیٹیلڈ ہی اب مجھے بتانے دیں۔ مرکری آپ کی عقلوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وضع کردہ انتظام ہے، اس کے ذریعے آپ کو عقل بانٹی جاتی ہے، یوں سمجھ لیں۔
جیسے یہ مدھم ہو جائے، کمبسٹ ہو جائے یا ریٹروگریڈ ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ عقل دینا کم کر دے گا۔ ابھی اس کی بات نہیں سمجھ آتی تو چلو میں دوسری مثال سے پہلے ویورز یہ کئی بیٹھے ہوں گے ہمارے ماشاءاللہ مواحد جو اس کو فوراً ہی ان کے ذہن میں توحید اور وہ شرک آنے لگے گا، تھوڑا سا ان کے لیے 1 منٹ، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، سب کو ہمیں وہ کیا کہتے ہیں ساتھ لے کے چلنا ہے۔ سورج نہ نکلے آلو پکا کے دکھائیں، آپ پڑھیں تسبیح اور پڑھیں اللہ کا نام اور لگا دیں صورتیں ساری جا کے، سورج نہیں نکلا، آلو 120 دن مانگے گا ہی مانگے گا، جتنی مرضی پڑھ لیں اس کو سورج کی لائٹ اتنے دن چاہیے ہی چاہیے۔ گندم پکا لیں آپ، سورج نہیں نکلا، کہیں جی بس اللہ توکل انشاءاللہ، جبرائیل فرشتے قرآنی آیات ادھر ہی تہجدیں نمازیں ساری اس زمینوں میں جا کے پڑھ لیں، سورج نہ نکلے یہ کروا لیں جو کرتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ جب قبول کریں گے تو آپ کو سورج کے ذریعے روشنی دیں گے، یا اللہ دینو بہار، یا اللہ دینو بہار، وہ دن ہی ابھرے گا تو وہ پکے گی۔ اب آپ صرف سورج کو جانتے ہیں، مسئلہ یہ ہے آپ مرکری کو نہیں جانتے، اس لیے مرکری کیا کرے گا آپ کو نہیں پتا چلتا، اور وہ ہمارے کھاتے میں غیب ڈال دیا کرے، حالانکہ وہ سورج نہ نکلے جب آپ جیسا ایک گاؤں کا عام آدمی ذمہ دار بتا دے گا اس باری آلو 140 دنوں بعد نکلے گا، ادھر کوئی فتوا نہیں لگنا اس پہ، کیوں؟ کیونکہ اس نے صرف سورج کو دیکھا کہ آج کل دھند زیادہ ہے، سورج لائٹ پوری نہیں پہنچ رہی، اس نے فورکاسٹ کہہ دی کہ 10 جنوری میں پٹائی نہیں ہونی جی، اے تو فروری دی یکم تو جائے گی پٹائی، ٹھیک ہے جی۔ وہاں نہ کوئی فتوا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی توحید پرست۔ پرابلم ہماری قوم کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو ایسٹرالوجی بادشاہوں کے لیے گئی، بڑی محدود رہی، بادشاہ اس کو استعمال کرتے، دوسرا بیرونی پاکستان مسلمان تھا جس نے اس کی وہ کی مسلمانوں میں، باقی تو ڈیفینیٹلی، اور پھر اہل بیت کے ہاں ہی سارے علوم ادھر سے ہی نکلے، آپ کی کیمسٹری کیا، فزکس کیا، جابر بن حیان کون تھا، ابو علی سینا کون تھا، کاغذ بنانے والا کون تھا، تو یہ تھوڑی سی ڈوز دینی ضروری ہوتی ہے قوم کو کہ ان کا دماغ تھوڑا سا نا وہ شرک اس پہ بدعت پہ اس پہ آ جاتا ہوتا ہے، اور بدعت پہ بھی کسی دن ان کو میں نے جو ہے نا ان کو بتانا ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے، اور اپنے اندر ہی گریبانوں میں جھانکیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہر جمعے کا خطبہ سن کے آتے ہیں کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالہ فی النار، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بدعت اصل میں اس ٹائم کہاں کہاں ہو رہی ہے اور کس فارم میں ہو رہی ہے۔ تو جیسے عموماً کبھی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو توحید کی باتیں کرتے ہیں اور پھر پہلے آسمان پہ بلوائی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پہلے آسمان پہ آ کے پوچھتے ہیں تہجد کے وقت کوئی ہے، استغفر اللہ من ذالک، دماغوں کا علاج کریں، چیک کریں کہ اللہ کو حرکت سے مشروط کر دیتے ہیں کہ پہلے پہ آ گیا، کہیں تھا جو آ گیا، یہ تو حال ہے۔ بہرحال مرکری سر، مرکری عقلوں کا وہ کیا کہتے ہیں ڈیوٹی ہے اس کی، پیسے کی، فائنینشلز کو فلو کو مینٹین کرنا آپ لوگوں کی، اس کو وہ کرتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ مرکری کا یہ پوزیشن عقلیں بند کر دے گا، اب عقل تو دونوں طرف بند ہوگی، ٹھیک ہے جی، 22 اگست کو عقل کم ہو جائے گی، پہلے بھی اس وقت بھی کم ہے، ریٹروگریڈ ہوا مزید کم ہوگی، پوزیشن بدل رہا ہوگا تو وہ ایک لمحہ ایسا بنے گا جس لمحے ایک دم پاکستان کی عقل بند ہوگی عوام کی، یوں سمجھ لیں چلیں۔ آپ سمجھیں کہ شہید افضل مروت نے 22 اگست کو اناؤنس کیا ہوا ہے عقل ہر طرف بند، حکومت کی طرف بھی عوام بھی، پاکستانی عوام ہے اور پاکستانی حکومت ہے، جو اس کے اثر کے نیچے ہے اس ساروں کی عقلیں بند ہو گئی۔ آپ بتائیں کہ اگر ایونٹ ٹریگر ہو گیا، جو سیٹرن اور یورینس کی اپنے امپیکٹس پہلے سے ہی چل رہے ہیں، ادھر سے عقلوں کا سوئچ بھی بند ہوا، آپ بتائیں صورتحال کیا ہو سکتی ہے 22 اگست؟ آپ تو کوئی بھی پریڈکشن دے سکتے ہیں، سمجھ آئی؟ ایونٹ ایسا بڑا بگر ہو سکتا ہے، اس ایونٹ میں بے وقوفی دونوں سائڈوں سے ہو سکتی ہے، حکومت کی سائڈ سے بھی، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اور یہ وہ بات پوری ہو جائے گی جس کی طرف ہم شروع میں وہ کر رہے تھے کہ کوئی ایسا ایونٹ ٹریگر ہو جائے جو پھر قابو سے حالات باہر چلے جائیں۔ اس کے بعد آ جائیں کہ مارس اپنی پوزیشن بدل رہا ہے، مارس 26 تاریخ کو پوزیشن بدل رہا ہے، عمران خان کے چارٹ میں مارس اس وقت کیونکہ 6th ہاؤس میں ان کے موجود تھا تو وہ تھوڑا سا پرابلمیٹک اس اینگل سے، سوری اس میں کہہ رہا ہوں 6th ہاؤس میں ان کی جو
اس پوزیشن کو کیونکہ مارس اس وقت جوپیٹر اور اس کے ساتھ ٹورس میں ہے، سیکنڈ ہاؤس میں. سیکنڈ ہاؤس میں مارس ان کا جو بیٹھا دیکھ رہا تھا ایریز کے حساب سے، وہ ان کے دیکھ رہا تھا ایٹھ ہاؤس کو. ایٹھ ہاؤس ہوتا ہے سڈن گین، سڈن سم تھنگ، سڈن ڈیتھ، سڈن ایوری تھنگ. اس کے اندر مارس کا ایٹھ ہاؤس کو دیکھنا بھی وہاں اپنے ہی گھر کو ان کو کوئی سڈن گین کی طرف لے کے جاتا ہے. لیکن کب تک؟ اس کی ڈیڈ لائن ہے 26 اگست. 26 کو وہ نکل گیا، کہانی پھر ادھر سے وہ ہو گئی. ادھر سے مرکری ان کے چوتھے گھر میں آ گیا، جب 10ویں کو دیکھے گا اس پہ نظر کرے گا، اس کو ڈیلے میں ڈال دے گا. اب یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے اگر اس سب کو بہت اچھے انداز سے کو ریلیٹ کیا جائے کہ عمران خان کے لیے مارس کی سپورٹ کا ٹائم ہے 26 اگست. 22 کو عقلیں بند ہو جانی ہے، پی ٹی آئی نے جلسہ کال کر دیا ہے. 22 کو کچھ ایسا ہوگا، مرکری عمران خان کے 5th ہاؤس سے واپس 4th میں جائے گا تو روک دے گا ان کے کاموں کو. یعنی کہ کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے نتیجے میں جو عمران خان کے کیسز سے لے کے چیزیں معاملات بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، وہ چند دن کے لیے ڈیلے کا شکار ہو جائے. ایونٹ اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ میرا خیال ہے اگر آپ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں بہت اچھے سے، مطلب وہ تو ایک دن میں صرف وہ اس دن جب سوات گیا ہوں تھوڑا سا آپ کا بھی گیپ پڑ گیا، ادھر بھی گیپ پڑ گیا، تو عوام کے میسج آنے لگ گئے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسی کڑیوں کو جوڑ کے آپ لوگ گزارا کر لیں، کیونکہ پھر آپ لوگوں نے اداس ہونا ہے. پھر وہ اچھا نہیں ہے کہ اس سے آگے ہم سے پریڈکشنز لے لیں. باقی یہ ہے کہ اسی صورتحال کے اندر ستمبر میں، ہاں اب جو بے وقوفی جو شروع ہوئی، یہ اگست تک حکومت بھی اپنے پوری کنٹریبیوشن دے گی بے وقوفانہ. اس کی جو بھرپائی ہے، جو ان کو بھگتنا ہے، وہ ستمبر میں بھگتنا پڑے گا. ستمبر میں ایک عجیب نیا منظرنامہ بنے گا اگست کی بے وقوفیوں کے نتیجے میں. اگست میں حکومت اور پی ٹی آئی اور پوری اوور آل پاکستانی قوم ایسے بے وقوفانہ اقدامات کا شکار ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں ستمبر جو ہے ستمگر ہو جائے گا. ستمبر جو ہے وہ ستمگر ہو جائے گا، لیکن وہ اپنی سیٹنگ کر رہا ہوگا. اب نصیب جو لوگ کہتے ہیں نا، میں نے اس کا بھی جواب دینا، اگلا پروگرام پورا اسی پہ کرنا ہے کہ موت سرنگ میں آنی ہے تو پھر سرنگ میں جانے کا کیا فائدہ ہے؟ تو پھر موت زہر سے آنی ہے تو آپ زہر کھا لیں. ابھی مطلب کمال کر رہے ہیں. اسلام کی اس پہ علیحدہ سے ویڈیو ایک پوری بنتی ہے، میں نے بنانی ہے، آپ نے اس کو یاد کرانا ہے. اسامہ صاحب میں کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو. اسامہ صاحب پھر دیکھیں یہ سارے معاملات اتنے سادہ نہیں ہیں. مجھے تو پھر وہی لگ رہا ہے کہ یہ وہی حساب ہے کہ کنویں میں لٹکتی لاش ہے اور نکال کو نہیں رہا اور منو مٹی آ گئی ہے. یہ ہونا کیا ہے؟ یا کنواں بند ہوگا یا لاش دفنائی جائے گی. مننا کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو صورتحال ہے نا، اس پہ جب ہم بڑا غور سے دیکھیں نا تو اس کی اصل میں شدت کا جو اندازہ ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ یہ ٹریگر تو ہونا ہی ہونا ہے، ایونٹ تو ٹریگر ہونا ہے، اور ابھی تک وہ بڑا ڈیلے سے ہو رہا ہے اور بتایا نہیں جا رہا، معلومات میں اس طریقے سے نہیں ہے، ورنہ صورتحال کو اتنی اس ٹائم اچھی نہیں ہے. جیسے یہ ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ آج کل کے پی کے گورنمنٹ اور یہ وفاق گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ جس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہیں، یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں irrelevant ہو کے محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ابھی بھی پلس کا نہیں پتا کدھر جا رہی ہے. ایون یہ بھی نہیں بھی ان کو پتا کہ اچانک یہ ہو سکتا ہے کہ مریم صاحبہ پہ کیس بنے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اسامہ صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ میں نے ایک علیحدہ ویڈیو کر رہی ہے، بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، وہ میں نے اس کے اوپر آپ کی پروڈکشن نہیں، لیکن ویسے اس پہ تو اتنا تو بتا رہے ہیں، کوئی مانتا ہے کہ کیس ہوگا، سی ایم سے اتر جائیں گی اور حوالات میں وہ ایسا سوچ سکتا ہے کوئی؟ اسامہ صاحب فی الحال کوئی میں نہیں سوچ سکتا. یہاں ناظرین سے اجازت لینی ہے، اگلی ویڈیو میں 2 اکٹھی چیزیں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.